آقا جان، خدا کے لیے مجھ پر یہ ستم نہ کریں، مجھے جیتے جی آگ میں نہ جھونکیں، میں جی نہیں پاؤں گی۔ مناہل کی سسکیاں خاموش کمرے میں گونج رہی تھی۔ مزمل، ابھی ابھی تو رخصت ہوئے ہیں آقا جان، کتنا وقت گزرا ہے۔ کیا محبت اتنی بے وقت ہوتی ہے کہ مہینوں میں ہی سب بلا دیا جائے؟ میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ بھی اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا، خدا کا واسطہ ہے کہ مجھ پر رحم کریں۔ اس کے علاوہ آپ جو کچھ بھی کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ نہیں۔ اس نے تڑپ کر آغا جان کے قدموں کو چھوا۔ آغا جان کا چہرہ ہر طرح کے تاثر سے پاک تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ان پر مناہل کی باتوں کا کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ محبتوں کے قصے کتابوں میں اچھے لگتے ہیں مناہل، حویلیوں کی دہلیز پر نہیں۔ ان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور کاٹ دار تھا۔ تمہارا دکھ تمہاری جگہ، مگر اس گھر کی روایت سب سے اوپر ہے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، جمعے کی شام تمہارا نکاح موہد سے پڑھا دیا جائے گا، اور یاد رکھنا اس بار تمہاری خاموشی ہی تمہاری بقا ہے۔ مناہل کی ہچکی گلے میں ہی دم توڑ گئی۔ اس نے بے بسی سے آغا جان کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے گرد کائنات سکڑ گئی ہے، اور وہ جیتے جی ایک ایسی قبر میں اتار دی گئی ہے جس کا کتبہ کسی اور کے نام کا تھا۔ اس کے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ موہد بھی حویلی واپس آ چکا تھا۔ مناہل کے ماں باپ کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے نانا جان کے پاس رہتی تھی۔ جب وہ 18 سال کی تھی تب اس نے اپنی پسند سے مزمل کے ساتھ منگنی کی تھی۔ خاموش، طبع اور سنجیدہ مزاج مزمل اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ ان کے درمیان ایج ڈفرنس بھی کافی زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی محبت بے حد زیادہ تھی۔ مزمل کے لیے مناہل صرف اس کی منگیتر نہیں، اس کی کائنات کا محور تھی۔ وہ اس سے اس قدر بے پناہ محبت کرتا تھا کہ مناہل کی آنکھ میں آنے والی نمی مزمل کی روح کو تڑپا دیتی تھی۔ ابھی 1 سال ہی تو گزرا تھا جب دونوں کا نکاح ہوا، اور اب حویلی کی در و دیوار ان کی شادی کے جشن کے لیے سج رہے تھے۔ خوشیاں دہلیز پر دستک دے رہی تھی کہ اچانک تقدیر نے ایک ایسی چال چلی جس نے سب کچھ راکھ کر دیا۔ ایک ہولناک کار حادثہ مزمل کو مناہل سے ہمیشہ کے لیے چھین کر لے گیا۔ مناہل کی رنگین دنیا ایک پل میں تاریک ہو گئی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے قسمت نے اس کے وجود کے پر خچے اڑا کر اس کے ساتھ سفاک مذاق کیا ہو۔ وہ بھی مزمل کی موت کے صدمے سے ہی نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مزمل کا وہ مسکراتا چہرہ ہی نہیں ہٹ رہا تھا کہ آغا جان نے اپنا دوسرا فیصلہ اس کے زخمی دل پر مسلط کر دیا۔ آغا جان اپنی چہیتی نواسی کو اس طرح گھٹ گھٹ کر مرتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے اگر مناہل کو تنہا چھوڑ دیا گیا تو وہ یادوں کی اس قید خانے میں یا تو دم توڑ دے گی یا اپنی عقل کھو بیٹھے گی۔ اس لیے انہوں نے مناہل کا ہاتھ موہد کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا، جو مزمل کا ہی چھوٹا بھائی تھا۔ مگر اسے بالکل الٹ تھا۔ جہاں مزمل نرمی اور مروت کا سمندر تھا، وہیں موہد غرور اور غصے کی تپتی دھوپ تھا۔ وہ اپنی منمانی کرنے والا ایسا شخص تھا جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ سمجھوتا اس کی لغت میں کوئی لفظ ہی نہ تھا۔ اگر کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تو زمین و آسمان ایک کر دیتا۔ مزمل اگر موم تھا تو موہد وہ پتھر تھا جس سے ٹکرا کر کسی کی بھی زندگی کرچی کرچی ہو سکتی تھی۔ مناہل کے لیے یہ صرف ایک نکاح نہیں تھا، بلکہ ایک تپتے ہوئے صحرا میں ننگے پاؤں چلنے کا سفر تھا، جہاں سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس کے دل میں نرمی کا کوئی گوشہ نہ تھا۔ نکاح سے 1 رات پہلے مناہل نے ہمت کی اور موہد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ موہد کو یہ باور کروانا چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں موہد کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر ان کا نکاح ہو بھی جاتا ہے تو اس کے لیے اس نکاح کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ 11 بجے کا وقت تھا۔ موہد اپنے کمرے میں بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور دستک دینے والے کو کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔
دروازہ بہت ہی آہستگی سے کھلا تھا۔ جب موہد کی نگاہیں مناہل پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی نکاح سے پہلے اس کا سامنا کرے گی۔ مناہل چہرے سے بہت کنفیوز نظر آ رہی تھی، خوف سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ موہد، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اس نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، لیکن وہ اس کے لہجے کی لرزاہٹ کو اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا تھا۔ کچھ بھی کہنے کی بجائے وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ مناہل کو اس کی مسکراہٹ بھی زہر لگ رہی تھی۔ مناہل کو سب سے زیادہ غصہ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں پر آ رہا تھا، جو مناہل کو دیکھ کر جگنوں کی طرح جگمگانے لگی تھی۔ آپ کو خیال ہونا چاہیے مناہل صاحبہ، رات کے اس پہر یوں کسی بھی میل کزن کے کمرے میں جانا حویلی کی روایات کے خلاف ہے۔ اگر آغا جان کو پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ کریں گے، اس لیے آپ یہاں سے فی الحال جائیں، نکاح کے بعد آپ سے ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ مناہل نے تڑپ کر اپنا سر اٹھایا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا، اور یہی بتانے کے لیے میں تمہیں یہاں پر آئی ہوں۔ موہد کے چہرے کے تاثرات بھی بگڑ گئے تھے، اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، وہاں پر جنونیت اور غصے کا ایک جہان آباد تھا۔ تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا مناہل کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ غیر ارادی طور پر پیچھے کی طرف ہٹی، دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑی ہو گئی۔ موہد اس کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ موہد نے اپنی ایک بازو اس کے دائیں طرف دیوار پر ٹکائی اور ایک چہرے پر جھکتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا، نکاح تو تمہارا میرے ساتھ ہی ہوگا، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا، میں ابھی بھی مزمل سے محبت کرتی ہوں، میں اپنے دل میں ان کے علاوہ کسی اور کو جگہ نہیں دے سکتی۔ تم یہ بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ مزمل مر چکا ہے، وہ منو مٹی تلے جا سویا ہے، اب تمہاری حقیقت میں ہوں۔ کل جب تم میرے نام ہو جاؤ گی تو تمہاری زندگی پر صرف میرا اختیار ہوگا۔ مزمل کو اپنے دماغ کے کسی تاریک کونے میں دفن کر دو، کیونکہ اب تمہارا حال اور مستقبل صرف میں ہوں۔ میں اس رشتے کو نہیں مانتی اور میرے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم ابھی بھی میرے لیے مزمل کے چھوٹے بھائی ہو، جس کی ذات میں مجھے کبھی بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ تم مجھے بچپن سے ہی زہر لگتے تھے، میں تم سے دوسری دفعہ بات کرنا پسند نہیں کرتی، تو تم سے نکاح کرنا تو بہت دور ہے۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، اگر تم نے اس نکاح سے انکار نہ کیا اور میرے ساتھ ڈیل نہ کی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر موہد کو دھمکی دینے کی کوشش کی۔ اگلے ہی لمحے موہد اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے گرا چکا تھا اور اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے پرتپش لہجے میں بولا، اگر تم کوشش کرنا چاہتی ہو تو یہ کوشش کر کے بھی دیکھ لو، لیکن آخر میں آنا تمہیں میرے ہی پاس ہے۔ یہ کہہ کر موہد نے اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھمایا اور ہلکا سا کھینچا۔ وہ درد سے سسکی۔ موہد کھل کر مسکرا دیا، اپنے آپ کو میٹھا میٹھا درد سہنے کے لیے تیار کر لو۔ یہ کہہ کر وہ اس سے دور ہو گیا تھا، جبکہ مناہل پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا پورا بدن غصے کے مارے جل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ اگر میں نے تم سے شادی کر لی تو میرا نام بھی مناہل مزمل خان نہیں۔ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے چھوٹا سا سوٹ کیس نکالا اور اس میں سامان بھرنے لگی۔ اس کا چہرہ بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا، جنہیں وہ بے دردی سے صاف کر رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اسے صرف اور صرف ایک چیز کے بارے میں پتا تھا کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی، اور اس شادی سے بچنے کے لیے یہ اس کے پاس آخری راستہ تھا۔ سوٹ کیس پیک کرنے کے بعد وہ حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حویلی کا مین گیٹ عبور کرتی، سامنے ہی موہد کو اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ میں کب سے یہاں پر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ ایک تو یہاں پر سردی بھی اتنی زیادہ ہے، اگر شادی کی پہلی رات مجھے زکام ہوا تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں ہوگی۔ وہ بھاری لہجے میں کہتا ہوا اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ مناہل کی رگ رگ سے واقف تھا
اور مناہل کے قدم اٹھانے سے پہلے ہی اس کے ارادے کو بھی بھانپ لیتا۔ مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں چیخ چیخ کر سب لوگوں کو اکٹھا کر دوں گی، یعنی تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی کہ تم بغیر کسی تعلق کے میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یار پلیز سب کو اکٹھا کرو اور تھوڑی سی اونچی آواز میں چلانا، کیونکہ تمہاری آواز کافی دھیمی ہے، سب تک مشکل سے پہنچے گی۔ تب تک میں یہاں چیئر پر بیٹھ جاتا ہوں۔ اب جب سب گھر والے آئیں گے تب ہم اطمینان سے ان کے سامنے اپنا اپنا موقف پیش کریں گے۔ یہ کہے گا موہت لان میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور مناہل کو چلانے کے لیے کہا۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کر صدمے کے مارے موہت کو دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ اسی خاموشی کی ہی نظر ہو گئے۔ مسز موہت خان، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ اگر تم نے ایسی بے وقوفی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے مناہل کے ہاتھوں سے سوٹ کیس پکڑ کر زور سے زمین پر پھینکا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے حویلی کے پچھلے حصے میں لے کر چلا گیا۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی، مگر موہت پر اس کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مناہل کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ مناہل کافی دیر تک روتی رہی، چیختی رہی، دروازہ پیٹتی رہی، مگر موہت پر اس کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ صبح سویرے بانو مناہل کے پاس آئی اور اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ مناہل کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو ہی نہ۔ اسے اس چیز کا احساس ہو گیا تھا، وہ جتنا مرضی احتجاج کیوں نہ کرے لیکن وہ موہت سے نکاح سے انکار نہیں کر سکتی۔ حویلی میں سب لوگ ہی بہت خوش تھے سوائے مناہل کے۔ اس کا رویا رویا سا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ہال میں بہت سی سرگوشیاں بلند ہوئی تھی، لیکن آغا جان ان سب چیزوں کو یکسر نظر انداز کر رہے تھے۔ موہت کو تو پہلے بھی زمانے کی پرواہ نہیں تھی، وہ تو اپنی مرضی کا مالک تھا۔ نکاح کے فوراً بعد اس نے بانو کو حکم دیا کہ مناہل کو کمرے میں لے کر جاؤ۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اس نے مناہل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا تھا تو اسے احساس ہوا کہ اس لڑکی کو بخار ہو رہا ہے۔ موہت کو فکر ہونے لگی تھی۔ مناہل نے بھی شکر ادا کیا کہ وہ کمرے میں واپس آ گئی ہے، لیکن یہ اس کا کمرہ نہیں تھا، یہ اس ظالم شخص کا کمرہ تھا جس کا نام سن کر ہی اس کا دماغ غصے سے گھومنے لگتا تھا۔ ابھی بھی اس کے کانوں میں موہت کے کہے ہوئے جملے گونج رہے تھے جو تھوڑی ہی دیر پہلے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہلکا ہلکا دبا رہا تھا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو وہ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گستاخیاں کرنے لگا۔ مناہل کے لیے وہاں پرسکون سے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد موہت پھر سے اس کے کانوں میں جھکا اور جذبات سے چور لہجے میں بولا، کمرے میں جاؤ اور پیناڈول کھا کر تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، کیونکہ آج رات تم نے جاگنا ہے۔ میں کمرے میں آؤں تو تمہارا بخار بھی اترا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ آج تمہیں کسی بھی قسم کی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کے مارے پھیل گئی تھی۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلا دیا اور دبے دبے غصے کے ساتھ بولی، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، میں تمہیں ایڈوانس میں ہی بتا رہی ہوں، بعد میں اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو میں چیخ چیخ کر سب گھر والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ بیگم صاحبہ، اس طرح آپ کی باتیں یہاں پر نہیں کرتے، لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ توبہ توبہ، وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو کہہ کر اس نے مناہل کو واپس کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ سر میں شدید درد ہونے کی وجہ سے مناہل نے پیناڈول کی گولیاں کھا لی تھی۔ اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے بیڈ پر لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے وقت جب موہت کمرے کے اندر داخل ہوا تو گلاب کی بھینی بھینی سی خوشبو اس کے نتنوں سے جا ٹکرائی، اس کی روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ جب اسے اپنی پسندیدہ عورت کا خیال آیا تو اس کا دل ایک عجیب ہی انداز سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ مناہل سے بچپن سے ہی بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ مناہل اگر کسی اور کے ساتھ جا کر کھیلتی یا کسی اور کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتی تو موہت جالس ہو جاتا تھا، اور اسی جالسی کی وجہ سے وہ مناہل کو ڈانٹتا تھا یا کبھی کبھار اسے سزا دے دیتا، جس کی وجہ سے مناہل کو یوں لگتا تھا کہ موہت اسے پسند نہیں کرتا اور وہ اس سے خار کھاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہی بچپن سے ہی موہت سے دور بھاگتی تھی اور اسے ڈرتی تھی۔
وہ اپنا زیادہ تر وقت مزمل کے ساتھ گزارتی۔ وہ مزمل کی نرم مزاجی کی وجہ سے اسے پسند کرتی تھی اور موہت کی سخت مزاج کی وجہ سے اسے دور رہتی۔ FSC کے فوراً بعد ہی موہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جیسے اس کی پڑھائی مکمل ہوگی وہ واپس آ کر مناہل سے شادی کر لے گا، لیکن ابھی اسے وہاں پر گئے ہوئے 1 سال ہی گزرا تھا کہ حویلی سے آغا جان کا فون گیا۔ مزمل جو کہ موہت کا بڑا بھائی تھا، اس نے اپنی پڑھائی پاکستان سے ہی کمپلیٹ کی تھی۔ سٹڈیز کے فوراً بعد ہی اس نے مناہل سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ آغا جان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے موہت کو مناہل اور مزمل کی منگنی میں آنے کے لیے کہا تو موہت کو ایسا لگا کہ کسی نے 7 آسمان اس کے سر کے اوپر گرا دیا۔ وہ جس عورت سے بے تحاشا محبت کرتا تھا وہ اس کے بڑے بھائی کی منگیتر بننے والی تھی۔ پھر جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس میں مناہل کی پسند بھی شامل ہے تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے واپس پاکستان آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ نہ تو وہ مناہل اور مزمل کے منگنی پر گیا تھا اور نہ ہی اس نے ان دونوں کا نکاح اٹینڈ کیا۔ وہ اپنی محبت کو کسی اور کی دلہن بنا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب اس کا یہ درد ناقابل برداشت ہو گیا تو اس نے اپنی ماں یعنی آمنہ صاحبہ کو سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن آمنہ بیگم بھی اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جب مزمل کا کار حادثے میں انتقال ہوا تو اسے پاکستان آنا پڑا۔ آغا جان نے ضد کر کے اسے پاکستان میں ہی روک لیا تھا۔ مزمل کی موت کے بعد وہ خود کو کافی اکیلا محسوس کرنے لگے تھے۔ وہ موہت کی دوری برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اسے حویلی میں ہی روک لیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے موہت اور اپنی پوتی کے نکاح کا فیصلہ سنا دیا۔ موہت کو ابھی تک اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے اپنے بھائی کی موت کا غم تو تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی سے نزدیکی کی خوشی بھی تھی۔ ایک چیز کا اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اور مناہل ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے، بس کچھ دوریاں ان کے درمیان آ گئی تھی۔ ابھی وہ دوریاں بھی ختم ہونے والی تھی۔ اسے لگا تھا وہ مناہل کو بے تحاشا محبت دے گا اور اسے مزمل کے غم سے بہت جلد باہر نکال لائے گا۔ اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، لیکن مناہل کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ موہت کو ایک ظالم اور خود پسند شخص سمجھتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ شادی بھی موہت نے دادا جان کے دباؤ میں آ کر کی ہے اور وہ ساری زندگی کے لیے اس پر اپنا حکم مسلط کرنا چاہتا ہے اور اسے اپنی غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے بچپن میں وہ اس پر اپنا حکم مسلط کرتا تھا اور اسے اپنے سارے کام کرواتا۔ موہت کافی دیر تک مناہل کے پاس بیٹھا رہا اور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا۔ مناہل نیند میں ہلکا سا کسمسائی اور عجیب سے احساس کے تحت اس نے آنکھیں کھول دی۔ موہت کو اپنے قریب دیکھ کر اس نے ہلکی سی چیخ ماری، لیکن اگلے ہی پل موہت اس کے لبوں پر ہاتھ جما کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے خوف زدہ نظروں سے موہت کو دیکھ رہی تھی، جبکہ موہت اپنے ہاتھوں پر اس کے ہونٹوں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کے بعد اس سے دور ہٹا اور دھیمے لہجے میں بولا، ڈرو نہیں۔ اس نے محترمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا تو مناہل نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ موہت کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ اپنا ہاتھ دو، موہت نے حکم برے لہجے میں کہا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے پاس مت آؤ، مجھے ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں چیخ چیخ کر سب گھر والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ موہت کے صبر کا پیمانہ اب کی بار لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے محترمہ کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کر لیا۔ اس کا سینہ موہت کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ موہت اس کے نازک دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے پھر سے بے قابو ہونے لگا، لیکن اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس کھونے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اسے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا تھا۔ وہ اس لڑکی کو یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے کمزور پڑ رہا ہے یا پھر وہ صرف اور صرف اس کا جسم حاصل کرنے کے لیے اس کی زندگی میں آیا۔ وہ اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے اور صرف اس کی خوشی چاہتا ہے۔ ابھی بھی وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بغیر کسی نرمی کے بولا، بیوی ہو تم میری، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تم پر پورا حق رکھتا ہوں، تمہارے قریب بھی آ سکتا ہوں اور تمہیں ہاتھ بھی لگا سکتا ہوں۔ مجھے یہ حق اسلام نے دیا، تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی اور خود سے دور کرنے والی؟
یہ کہہ کر موہد نے اپنی ناک ہلکی سی اس کی ناک کے ساتھ ٹچ کی۔ وہ اس کی گرفت میں کسمسا کر رہ گئی۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، تم ایک ظالم اور خود پرست انسان ہو، تم مجھے اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہو، لیکن میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ موہد نے اس کے لبوں پر مضبوطی سے اپنی انگلی جمائی اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے پرتپش لہجے میں بولا، پہلی بات تو یہ ہے میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں میری عزت کرنی چاہیے، مجھے تم نہیں بلکہ آپ کہہ کر مخاطب کرو گی۔ اگلی بار تم نے یہ غلطی کی تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ وہ پیچھے کی طرف ہٹتا اس کے لبوں کو اپنے فوکس میں لیتے ہوئے بولا، میں ہمیشہ تمہیں تم کہہ کر مخاطب کروں گی، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ موہد پوری شدت کے ساتھ اس کے لبوں پر جھکا اور قطرہ قطرہ اس کے لبوں کو پینے لگا تھا۔ وہ تو اب مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ موہد نے اسے بری طرح سے اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے نازک سی دھان پان سی لڑکی تھی، جبکہ موہد کا وجود کسی فولاد کی طرح مضبوط تھا۔ اپنا حق ثابت کرنے کے بعد وہ ہلکا سا اسے دور ہوتا تو وہ بھیگی آنکھوں سے موہد کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ موہد نے بے خیالی کے عالم میں اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا اور پھر اس کے گالوں پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ اسی دوران وہ بے بس پرندے کی طرح موہد کی گرفت میں پھڑ پھڑا رہی تھی اور اسے خود سے دور کرنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ تم ایک انتہائی بدتمیز انسان ہو۔ اس نے پھر سے موہد کو تم کہہ کر مخاطب کیا۔ اس بار موہد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید میں لے کر اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ اب اس کے سامنے اس کے شکنجے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مناحل کے سر سے دوپٹہ الگ ہو چکا تھا۔ اس کی شرٹ کا گلا کافی ڈیپ تھا، جیسے بیوٹیشن نے پن اپ کر کے ہلکا سا اوپر کی طرف کھینچا تھا، لیکن اب پن نکلنے کی وجہ سے اس کی شرٹ پھر سے لوز ہو گئی تھی۔ گلے سے جھانکتے ہوئے نشیب و فراز موہد کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رہے تھے۔ وہ خود کو روکنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا، لیکن اس عورت کا خوبصورت اور دلکش وجود موہد کو بار بار اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی گستاخی کرنے کے بعد وہ سرکتا ہوا اس کی گردن پر آ گیا اور وہاں پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی دھڑکنوں کو بھی ٹچ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے محترمہ کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اس کی قربت میں بری طرح پاگل ہو رہی تھی۔ یہ شخص واقعی میں کسی سحر سے کم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ معافی مانگی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ایک بھرپور گستاخی کرنے کے بعد موہد اس سے الگ ہوا اور پھر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر تمہیں یہاں پر سکون کے ساتھ رہنا ہے تو اس کے لیے تمہیں میری باتیں ماننی ہوں گی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں میں موہد کو بھی دیکھ رہی تھی۔ موہد کے لیے یہ منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ پھر اسے بہکنے لگا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ محترمہ ایک اور غلطی کرے اور وہ پھر سے اسے چھوٹی سی اور میٹھی سی سزا دے۔ میں آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گی، لیکن آپ کو بھی میری بات ماننی ہوگی۔ واچ اتارتے موہد کے ہاتھ پل بھر کے لیے تھمے تھے۔ اس نے گردن پھیر کر محترمہ کو دیکھا جو اب اپنے سینے کو اوپر ہاتھ اٹھا کر چھلکتی ہوئی دھڑکنوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کوشش میں وہ بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ موہد گھڑی چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا اور اس کی شرٹ کا گلا پکڑ کر ہلکا سا پیچھے کی طرف کھینچا۔ اسے لگا تھا کہ اس طرح وہ گلا تھوڑا سا تنگ ہو جائے گا، لیکن شرٹ پھٹی اور اب وہ اس کے کندھوں سے ہی نیچے اتر گئی۔ شرم کے مارے مناحل کی حالت خراب ہونے لگی۔ موہد نے بے ساختہ اپنی زبان دانتوں تلے داب لی۔ وہ مسکرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن بار بار اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل رہے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کی یہ چھوٹی سی شرارت اتنی بھاری ثابت ہوگی۔ تم ایک انتہائی بدتمیز اور جنگلی انسان ہو، تمہیں کسی بھی چیز کی تمیز نہیں ہے۔ وہ شرم اور غصے سے بے قابو ہونے لگی تھی۔ موہد نے آنکھوں میں دھمکی دی اور اس کو باور کروانے کی کوشش کی، مگر وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ موہد نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور ڈریسنگ ٹیبل پر جا کر بٹھا دیا۔ تم پھر سے وہی غلطی کر رہی ہو لڑکی، اور تم جتنی بھی غلطیاں کرو گی اس سب کی تمہیں سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کی شرٹ کو اس کے کندھوں سے نیچے کھسکا چکا تھا
اب وہ اس کے سامنے مکمل طور پر کسی پردے کے بغیر تھی۔ موہد نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگا۔ مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے قریب مت آنا۔ جب تم مجھے ہاتھ لگاتی ہو تو مجھے تم سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ میں کیسے اپنے وجود پر تمہیں اختیار دے سکتی ہوں؟ اس کے الفاظ کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح موہد کے کانوں میں گر رہے تھے۔ موہد اس کے وجود پر چلتے ہوئے ہاتھ ایک لمحے کے لیے روک گیا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک اس لڑکی کا کہا ہوا جملہ گونج رہا تھا جو اسے کہہ رہی تھی کہ اسے موہد کے لمس سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ اپنے لبوں کو بھینچتا ہوا وہ اس سے ہلکا سا دور ہوا۔ اسے مناہل مزید شیر ہو گئی۔ میں جانتی ہوں اب تم صرف اور صرف اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے میرے پاس آ رہے ہو، کیونکہ میں نے تمہاری انا کو چوٹ پہنچائی ہے۔ اگر تم کہو تو میں اس کے لیے تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کا واسطہ ہے میرے قریب مت آؤ، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اگر تم عورت ذات نہ ہوتی تو تم دیکھتی کہ تمہاری ان باتوں کی وجہ سے میں تمہارا کیا حشر کرتا۔ تم صرف اور صرف عورت ہو اور میری بیوی ہو، اسی وجہ سے میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں فی الحال تمہارے قریب نہیں آؤں گا، میں تمہیں وقت دیتا ہوں۔ اس رشتے کو جتنا جلدی قبول کر لو گی تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس سے دور ہو گیا اور مناہل کو لگا جیسے اسے نئی زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ وہ دل کھول کر مسکرا دی تھی۔ موہد رکا نہیں تھا بلکہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مناہل بھاگتی ہوئی واش روم میں چلی گئی تھی اور شیشے میں کھڑے ہو کر اپنا عکس دیکھنے لگی۔ بے ساختہ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تھا جہاں پر موہد کی جنونیت کے نشانات موجود تھے، اور کچھ نشانات اس کی دھڑکنوں کے اوپر بھی تھے جنہیں دیکھ کر اس کے لبوں سے بے ساختہ سسکیاں نکلی تھی۔ اس کا دل بھی عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا اور وہ اپنے اس بدلتے ہوئے دل کی حالت پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت مزمل کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی، لیکن موہد کی گستاخیاں اس کے دماغ پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور چلانے لگی، لیکن اس کے وجود کو اور اس کی روح کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ شاور کے نیچے جا کھڑی ہو گئی۔ کافی دیر اسی طرح سے ہی وہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ جب اس کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلی تو وہ چینج کر کے باہر نکلی۔ اسے لگا تھا موہد صبح سے پہلے گھر واپس نہیں آئے گا، مگر وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور کوئی فائل وغیرہ چیک کر رہا تھا۔ وہ موہد کو اگنور کرتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ موہد کی کاٹ دار آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ بیڈ پر آ کر لیٹو، میں یہیں پر ہی کمفرٹیبل ہوں۔ جو کچھ کہا ہے وہ کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ موہد نے اسے دھمکی دی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، آپ سے زیادہ ظالم واقعی میں اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھی بات ہے تم مجھے سمجھ گئی ہو، بعد میں تمہیں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ موہد بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اس کی باتوں کا برا منائے بغیر اسے شاباش دے رہا تھا، جبکہ وہ غصے سے پہلو بدل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر جا کر لیٹی، موہد نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اچنبھے سے سوال کیا۔ یہ تمہاری روٹین ہے۔ جب اس نے وہ پیپر اٹھایا تو اس میں موہد کے سارے کام اس کے ہی ذمہ لکھے تھے۔ میں آپ کا کوئی بھی کام نہیں کروں گی۔ میری بیوی ہونے کے ناطے تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم میرے سارے کام کرو گی، اور ہاں، مجھے صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے، تم صبح میرے ساتھ ہی اٹھا کرو گی، میرے ساتھ جاگنگ پر جایا کرو گی، اور واپس آ کر میرے لیے جوس کے بعد ناشتہ بناؤ گی۔ یہ تو تمہاری صبح کی روٹین ہے۔ پھر جب میں آفس کے لیے نکل جایا کروں گا تو تم پیچھے سو سکتی ہو، لیکن شام جب میں گھر واپس آؤں تو تمہیں اپنے لیے جاگتا ہوا پاؤں۔ وہ حیرت سے منہ کھولے موہد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اور اگر ایسا نہ کروں تو کیا مجھے سزا ملے گی؟ جی ہاں، بالکل۔ سزا اتنی مشکل بھی نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا کس ہی تو ہوتا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے کہہ کر کندھے اچکا دیے، لیکن جب اسے اپنی بات کا احساس ہوا تو اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ موہد بھی اس کی بات سن کر چونک گیا، مگر اس نے کوئی لقمہ نہیں دیا۔ ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے لائٹ آف کر دی۔ وہ بھی سیدھی ہو کر لیٹ گئی کہ موہد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔
وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر ہلکا ہلکا اس کے سر کو تھپک رہا تھا۔ موہت، وہ اسے منع کرنا چاہتی تھی اور اس کو خود سے دور ہٹانا چاہتی تھی، مگر اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ موہت کی سانسوں کی تپش کو اپنے ماتھے پر محسوس کرتے وہ بے قرار ہونے لگی تھی۔ اس کے دل کے جذبات پھر سے بے قابو ہونے لگے۔ وہ اس شخص سے ہزار ہاں نفرت کرنے کا اظہار کرتی، اس شخص سے دور بھاگتی، اس کو برا بھلا کہتی، لیکن جب بھی وہ اس کے نزدیک ہوتا یا پھر اسے اپنی قربت سے نوازتا تو مناحل کی حالت بھی غیر ہو جاتی۔ نہ جانے اس میں ایسا کون سا سحر تھا کہ مناحل خود کو اس کے جادو میں گرفتار محسوس کرتی تھی۔ ابھی بھی اسے سویا نہیں جا رہا تھا، بلکہ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ موہت کب کا نیند کی وادیوں میں جا چکا تھا۔ رات کے تیسرے پہر مناحل کی آنکھ لگی تھی۔ موہت نے اسے صبح سویرے 6 بجے ہی اٹھا دیا تھا۔ وہ اٹھنے کے بجائے بیڈ پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی، جبکہ موہت فریش ہو کر بھی باہر آ چکا تھا۔ تمہارا فریش ہونے کا ٹائم نکل گیا، جلدی سے اٹھو اور چینج کر لو۔ مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دو۔ یعنی تم خود سے کپڑے نہیں پہنو گی تو ٹھیک ہے، میں ہی تمہیں پہنا دیتا ہوں۔ اس نے اس قدر اونچی آواز میں کہا تھا، لیکن مناحل نے توجہ نہیں دی اور دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ نیند کے مارے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ رات کو بھی اس شخص نے اسے ٹھیک طرح سے سونے نہیں دیا اور اب پھر سے وہ اس کے سر پر عذاب بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اور دل میں اس کو گالیوں سے نوازتی، اس سے پہلے کہ وہ نیند کی وادیوں میں کھوتی۔ موہت نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھا کر بٹھا دیا۔ جیسے ہی موہت اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کرنے لگا تو وہ تڑپ کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس کی نیند بھی اڑ چکی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں تو بس تمہیں کپڑے پہنا رہا تھا، وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھے موہت کا منہ نوچ ڈالے، مگر خود کو سخت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں، پلیز مجھے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ موہت نے اپنی نظریں اس کی دھڑکنوں پر مرکوز کی ہوئی تھی، جن کو محسوس کرتے ہوئے وہ شرم سے لال انگارہ ہونے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے کو اپنے بازو کی مدد سے چھپانے کی کوشش کی۔ اس کے اس انداز پر موہت کھل کر مسکرا دیا۔ آخر کب تک مجھے خود سے چھپاؤ گے؟ کبھی نہ کبھی تو میرے پاس آنا ہی پڑے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ تمہاری بھول ہے اور خوش فہمی ہے، تم ساری عمر کے لیے اس خوش فہمی میں ہی ڈوبے رہو گے، لیکن میں کبھی بھی تمہارے نزدیک نہیں آؤں گی، کیونکہ تم ایک انتہائی بدتمیز انسان ہو۔ وہ اس کو کوستی ہوئی چینج کرنے کے لیے اٹھی تھی، جبکہ موہت تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر گر گیا اور کمرے کی سیلنگ کو گھورنے لگا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ لڑکی اس کی دسترس میں آ چکی تھی اور اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو شرٹ کو کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے نیچے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ موہت نے جب یہ نوٹ کیا تو سنجیدگی سے گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، فکر مت کرو، وہاں پر اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا، اور ویسے بھی میری موجودگی میں کسی کی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے۔ موہت کے سنجیدہ لہجے میں کہنے پر وہ منہ بناتے ہوئے دو بدو بولی، ظاہر سی بات ہے، پورے گاؤں کو تو تم نے ڈرا کر رکھا ہوا ہے، آخر کس کی مجال ہوگی جو تم جیسے ظالم سردار کے سامنے اپنی زبان کھول کر اپنی شامت کو آواز دے۔ واہ، تم تو ایک ہی رات میں اتنی سمجھدار ہو گئی ہو، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ خیر یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر موہت نے اس کے گال کھینچے اور اپنی ہوڈی اسے پہنا دی، جس پر وہ مکمل طور پر چھپ گئی تھی۔ اوور سائز ہوڈی میں وہ کافی کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، لیکن جب بھاگنے کی باری آئی تو ایک ہی سیکنڈ میں اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اپنے سٹیمنا کو تھوڑا سا بڑھاؤ، کیونکہ بعد میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لڑکی۔ موہت آگے جا کر رکا تو دیکھا وہ کافی پیچھے کھڑی تھی۔ موہت بس اس لڑکی کو گھور کر رہ گیا تھا، جس کے سامنے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے بس ہو جاتا تھا۔ جب اس کے قریب پہنچے تو اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ موہت کی نظریں بار بار بھٹکتی ہوئی اس کی گردن کی طرف اٹھ رہی تھی، جہاں پر پسینے کے قطرے موجود تھے۔ اس نے اپنے اندر اٹھتی ہوئی خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پایا، کیونکہ اس نے اس لڑکی سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اسے تھوڑا وقت دے گا۔ یہ وعدہ بنا انسان کو کبھی کبھار بری طرح سے پسوا دیتا ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، کیا کہا تم نے؟ مناحل نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ تم پھر سے میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو، موہت نے اسے یاد کروایا۔
تو اس نے بے ساختہ اپنے کانوں کو پکڑ لیا. I'm really sorry. آخری بار معاف کر دو. یہ کہہ کر وہ اسے 2 قدم پیچھے کی طرف رو کر کھڑی ہو گئی، جبکہ موہت وہیں پر پڑے ہوئے ایک پتھر پر بیٹھ گیا. تم اپنے ساتھ ایک لیڈیز کو لائے ہو، تمہیں چاہیے کہ پہلے لیڈی کو بیٹھنے کے لیے کہو. یہاں پر میری حالت خراب ہو گئی ہے، پیاس سے میرا برا حال ہے، اور تم یہاں پر بیٹھ کر نیچر دیکھ رہے ہو. تم سے بڑا مین آدمی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا. پیاس تو مجھے بھی لگی ہے، اور وہ بھی شدید لگ رہی ہے. وہ پھر سے اس کے ہونٹوں کو فوکس میں لینے لگا. اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے جما لیے اور دوسری طرف رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی. تم ہی ایک بے شرم انسان، کہہ کر وہ آگے کی طرف بڑھنے ہی لگی کہ اس کا پاؤں پھسلا. موہت نے اسے بر وقت پکڑ لیا تھا. وہ زمین پر گرتے گرتے بچی تھی. اس وقت اس کے بازوؤں کے حصار میں تھی اور خوف سے آنکھیں بند کی آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی. تم آنکھیں کھول سکتی ہو؟ موہت نے اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بھاری لہجے میں سرگوشی کی. موہت کے لہجے کی تپش نے مناہل کے پور پور میں لرزہ طاری کر دیا. اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائی تو سامنے موہت کی گہری اور نشیلی آنکھیں اسے خود میں جذب کرنے کے لیے تیار تھی. اس کی گرفت مناہل کی کمر پر اتنی مضبوط تھی کہ اسے اپنے بدن پر حشرات رینگتے ہوئے محسوس ہونے لگے. تم مجھے چھوڑو، تم ہی ایک بے شرم انسان. مناہل نے خود کو سنبھالتے ہوئے غصے سے کہا اور جھٹکے سے اسے دور ہوئی. وہ تیزی سے آگے بڑھنا چاہتی تھی کہ بوکھلاہٹ میں اس کا پاؤں دوبارہ کچے راستے کی ڈھلوان پر پھسلا. اس بار وہ پیچھے کی طرف نہیں بلکہ سیدھی موہت کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی. موہت نے ایک ہی بار میں اسے اپنے بازوؤں کے شکنجے میں جکڑ لیا. مناہل کی دھڑکنیں اس وقت موہت کے سینے سے ٹکرا رہی تھی. ایک عجیب سا شور تھا جو دونوں کے سینے میں برپا تھا. کھلی فضا میں پرندوں کی چہچہاہٹ جیسے پس منظر میں کہیں کھو گئی تھی. مناہل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر موہت کی گرفت اب فولادی ہو چکی تھی. اس نے مناہل کے لرزتے ہوئے وجود کی گرمی محسوس کی تو اس کے صبر کا آخری بندھن بھی ٹوٹ گیا. اس نے اپنا کنٹرول کھو دیا. موہت نے جھک کر اس کے گالوں پر بکھری لٹوں کو ہٹایا اور مناہل کے کچھ کہنے سے پہلے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے. اس نے مناہل کی تمام تر مزاحمت کو روک دیا تھا. موہت کے ہاتھ اب مناہل کے بدن پر دیوانہ وار گردش کر رہے تھے. کبھی اس کی کمر کو مضبوطی سے تھامتے تو کبھی اس کے بالوں میں الجھ جاتے. جاگنگ ٹریک کے اس سنسان گوشے میں درختوں کی اوٹ میں موہت کا جنون مناہل کی روح تک سرایت کر رہا تھا. مناہل کی بند آنکھوں سے کانسو پھسل کر موہت کے ہاتھ پر گرا، مگر اس لمس کی حدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ خود کو اس سحر سے آزاد نہ کر سکی. اس پل مزمل کی یادیں کہیں دور دھند میں کھو گئی تھی اور سامنے صرف موہت کا لمس اور اس کا بے پناہ جنون تھا. اس سے پہلے کہ وہ ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو کر اس سحر میں مکمل ڈوب جاتی، اچانک خاموش فضا میں کسی کتے کے زور سے بھونکنے کی آواز گونجی. وہ آواز کسی ہتھوڑے کی طرح مناہل کے اعصاب پر لگی. وہ ایک جھٹکے سے موہت کے مضبوط حصار سے دور ہٹی، جیسے کسی نے اسے نیند سے جگا دیا ہو. اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ ندامت اور گھبراہٹ سے سرخ ہو رہا تھا. وہ کتا! مناہل نے بدحواسی میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک چیخ ماری اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. موہت جو بھی کچھ لمحے پہلے جنون کی انتہا پر تھا، اس اچانک مداخلت پر بری طرح جھنجھلا اٹھا. اس کی آنکھوں کی سرخی اور تپتی ہوئی سانسیں اب بھی مناہل کے قرب کی گواہی دے رہی تھی. اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے دور کھڑے اس کتے کو دیکھا جو اپنی دم ہلاتے ہوئے مسلسل بھونک کر ان کی نزدیکیوں کو دوریوں میں بدلنے پر بزد تھا. لعنت ہے! کوئی بہت ہی گندی نسل کا کتا ہے. سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا. موہت نے دانت کچکچا کر کتے کو کوسا. اسے اس وقت اس کتے پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ جی چاہ رہا تھا اسے وہیں دفن کر دے. غصے کے عالم میں اس نے زمین پر ایک بھاری پتھر اٹھا کر پوری قوت سے اس کی طرف اچھالا. پتھر کتے کے قریب جا کر گرا تو وہ بیچارہ دم دبا کر جھاڑیوں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا. مناہل نے جلدی سے اپنی بکھری ہوئی لٹیں درست کی اور خامخواہ اپنے کپڑوں کو درست کرنے کی اس کی نظریں شرم سے زمین پر گڑی تھی. موہت نے ایک لمبی اور گہری سانس لی تاکہ اپنے بکھرے ہوئے جذبات کو قابو میں کر سکے. وہ مناہل سے نظریں چرانے لگا کیونکہ اسے وقت اس کے چہرے پر موجود شدت مناہل کو مزید پریشان کر سکتی تھی. موہت نے ایک نظر اس راستے پر ڈالی جہاں سے وہ آئے تھے.
اور پھر بغیر کوئی لفظ کہے تیز قدموں سے واپس گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ مناحل بھی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، مگر اس کے لبوں پر اب بھی موہت کے لمس کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ پورے راستے وہ اپنے آپ کو کوستی آئی تھی، اسے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایسے کیسے اس شخص میں اتنی کھو سکتی تھی کہ اسے کسی بھی چیز کا کوئی ہوش نہیں رہتا۔ مجھے تو لگتا ہے اس شخص نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا۔ یا میرے اللہ، مجھے اس انسان سے نفرت کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس نے باقاعدہ طور پر اپنے بال کھینچے تھے۔ گنجی ہو جاؤ گی، موہت دور سے ہی چلایا تو وہ اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورنے لگی۔ تم ایک بہت ہی چلاک اور مطلبی انسان ہو۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور تم خواہ ہی مجھ پر اتنے الزامات لگا رہی ہو۔ تم صرف مجھے ایک بار میری غلطی بتاؤ، اگر وہ واقعی میں سچ ہوا تو میں تم سے معافی مانگ لوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اب اس جنم میں ممکن نہیں ہو سکتا، ایک ہی جنم ہوتا ہے ہمارا، وہ ترختے ہوئے بولی۔ شکر ہے تمہیں اتنا تو پتہ ہے، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا تمہیں بیسکس بھی سمجھانا پڑے گا۔ اب تم اتنی جاہل بھی نہیں ہو، میرا مطلب ہے آپ میری اس طرح سے کھلے عام بے عزتی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو اس چیز کی ہرگز بھی اجازت نہیں دوں گی۔ تم سے اجازت مانگ کون رہا ہے؟ اپنا منہ دھو کر رکھو، زیادہ فریش ہونے کی کوشش مت کرو۔ مت بھولو کہ میں ابھی بھی وہی موڈی اور ظالم موہت ہوں جو بچپن میں تم سے اپنا ہوم ورک کرواتا تھا اور تم سے چاکلیٹ چھین کر خوش ہوتا تھا، اور جو تمہیں کسی اور کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا تھا۔ وہ بڑے مزے سے اسے بچپن کی یاد دلا رہا تھا، جبکہ وہ غصے سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ہم دونوں کی شادی کیوں ہوئی ہے؟ ہاں، مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ وہ پھر اسے معنی خیز انداز میں بائیں آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ چلاتے ہوئے بولی تو وہ، میں تمہیں کبھی بھی نہیں دوں گی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا نہیں دو گی میرے پوتے کو؟ دادی نہ جانے وہاں پر کہاں سے آ گئی تھی۔ ان کے سوال پر موہت اسے شرارتی نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ مجھے بتاؤ، تم لوگ اتنی صبح صبح کہاں سے آ رہے ہو؟ موہت، کہیں تم میری پوتی کو بھی تو بھاگنے پر نہیں لگا دیا؟ جی نانی جان، قسم سے انہوں نے تو مجھے تھکا دیا۔ ایک تو یہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر گئے، دوسرا انہوں نے میرے اوپر بہت غصہ بھی کیا۔ وہ اب نانی جان کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور ان کو موہت کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ دادی جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کے نواسی آپ کس سے جھوٹ بول رہی ہے؟ موہت کہاں اتنی آسانی سے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا۔ اس نے اسی کو جھوٹا قرار دے دیا۔ چلو اب جلدی سے کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤ، اور بعد میں تم نے میرے لیے ناشتہ بھی بنانا ہے۔ ارے ایسے کیسے تمہارے لیے ناشتہ بنائے گی؟ یہ ایک دن کی دلہن ہے، یہ کوئی بھی کام نہیں کرے گی اگلے 15 دنوں تک، یہ کچن میں قدم بھی نہیں رکھے گی۔ دادی نے جب نیا حکم سنایا تو وہ زبان نکال کر موہت کو چڑھانے لگی تھی۔ وہ کچھ بولنے کا ارادہ رکھتا ہی تھا کہ دادی نے پھر سے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ بس بہت ہو گیا، میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، لیکن یہ میں نہیں اپنی پوتی کو تنگ کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دوں گی۔ چلو تم تھوڑی ہی دیر میں فریش ہو کر میرے پاس آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ موہت اس کے پاس موجود نہیں تھا، ورنہ وہ پھر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی گستاخی کرتا۔ اس سے بچتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ موہت کے لمس کو وہ ابھی تک اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی سانسیں بار بار پھول رہی تھی۔ جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی تو اس کی نظر اپنی ممانی جان پر جا کر ٹھہر گئی، جو تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی اسے خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ممانی جان سے نگاہیں چرائیں اور خاموشی سے دادی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن کمرہ اندر سے بند تھا۔ فی الحال تمہاری دادی تمہارے ماموں سے ضروری بات کریں گے، تھوڑی ہی دیر کے بعد انہیں پریشان کرنا۔ سدرا بیگم اس کے سب سے بڑے ماموں کی بیوی تھی، جو کہ بچپن سے ہی اس سے خار کھاتی تھی۔ اس کی بھی اسی طرح بیگم سے بالکل نہیں بنتی تھی، کیونکہ سدرا بیگم کے سینے میں حسد کی آگ برسوں سے سلگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی ان کی بڑی بیٹی مزمل کی دلہن بنے، مگر مزمل نے مناحل کو چن لیا۔ پھر انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ موہت سے جوڑ لیا، مگر وہاں بھی قسمت نے انہیں مات دے دی۔ موہت کے لبوں پر بھی صرف اور صرف محترمہ مناحل صاحبہ کا نام تھا،
جیسے اس لڑکی نے دونوں بھائیوں پر کوئی جادو کر رکھا ہو۔ یہی وہ خار تھی جو ان کے دل میں چبھ رہی تھی، اور وہ اس کا بدلہ مناہل سے لینا چاہتی تھی۔ مناہل وہاں سے گزرنے لگی اور سوچ رہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد نانی سے ملنے کے لیے آئے گی۔ رک جاؤ مناہل، بڑی جلدی میں ہو؟ سدرا بیگم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے پکارا۔ مناہل ٹھٹھک کر رک گئی۔ اسے ان کی نظروں میں چھپی نفرت سے خوف آنے لگا تھا۔ جی مومانی، اس نے دبی آواز میں کہا۔ مومانی نہ کہو مجھے، تمہارے جیسی لڑکی کا رشتہ دار کہلوانا بھی اب بوجھ لگتا ہے۔ سدرا بیگم 2 قدم آگے بڑھی اور حقارت سے اس کے سراپے کو دیکھا۔ بڑے بیٹے کو تو تم کھا گئی ہو، اس کی زندگی کا چراغ گھل کر کے بھی تمہارا دل نہیں بھرا۔ اب کیا چھوٹے کو بھی کھانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ کیا قسم کھا رکھی ہے اس گھر کے ایک ایک چشم و چراغ کو اپنی نحوست کی نظر کر کے ہی دم لوگی؟ مناہل کو یوں لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈھیل دیا ہو۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہی مومانی، مزمل کا جانا میری زندگی کی سب سے بڑی قیامت تھی۔ میں نے کبھی… خاموش ہو جاؤ۔ مومانی نے اسے صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ تمہاری زبان سے مزمل کا نام بھی گناہ لگتا ہے۔ تم تو وہ منحوس ہو جس نے اس گھر کی خوشیوں کو گرہن لگا دیا۔ تم نحوست کی وہ پوٹلی ہو جسے آغا جان نے سر پر بٹھا رکھا ہے، ورنہ تمہاری جگہ تو کسی اندھیرے کونے میں ہونی چاہیے تھی۔ ایک بھائی کو قبر میں اتار کر اب دوسرے کے گلے کا ہار بننے چلی ہو۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ مناہل کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی ٹوٹ پڑی۔ وہ دل برداشتہ ہو کر اپنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ مومانی، میں نے یہ نکاح نہیں چاہا، میں تو خود مر جانا چاہتی تھی۔ تو مر کیوں نہیں گئی؟ مومانی نے صفاقی سے اس کا دل چیر دیا۔ مر جاتی تو کم از کم یہ گھرانہ تمہاری نحوست سے تو بچ جاتا، مگر تم جیسی لڑکیاں مرتی نہیں ہیں، دوسروں کی زندگیاں اجاڑنے کے لیے زندہ رہتی ہیں۔ بس کرے مومانی جان، بہت ہو گیا۔ مناہل نے چونک کر دیکھا۔ موہت کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح وہاں نمودار ہوا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں مناہل کے سامنے آ کر دیوار کی طرح ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ خبردار، موہت نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ آج کے بعد اگر آپ نے میری بیوی کو پریشان کرنے کی کوشش کی یا اس کے لیے ایک بھی برا لفظ استعمال کیا تو یاد رکھیے گا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے مومانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کر 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ جس واقعے کا آپ بار بار ذکر کر رہی ہیں اس میں مناہل کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ ایک حادثہ تھا، اور اس وقت مناہل مزمل کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ پھر آپ اسے کس بنیاد پر ذمہ دار قرار دے رہی ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ کی اپنی حسرتیں پوری نہیں ہوئی؟ مومانی جان، میں صرف آپ کے بڑے ہونے کے ناطے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ خدا کی قسم اگر مجھے آپ کی عمر کا پاس نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ وہ سلوک کرتا، آپ خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہتی۔ آئندہ اپنی حد میں رہیے گا۔ یہ کہہ کر موہت نے مڑ کر مناہل کا تھر تھر کانپتا ہوا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی مناہل کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے موہت کے سینے سے جا لگی، اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں بینچ لیا۔ ساری غلطی میری ہے موہت، وہ ٹھیک کہتی ہیں، میں ہی منحوس ہوں، میں ہی نحوست کی پوٹلی ہوں۔ میری وجہ سے مزمل چلے گئے، میری وجہ سے سب دکھی ہیں۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ موہت کا دل اس کی تڑپ دیکھ کر پگھلنے لگا۔ اس نے بڑی نرمی سے مناہل کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھوں سے پونچھے۔ اس کا لہجہ اب شہد کی طرح میٹھا تھا۔ تم کسی کی باتوں کو اپنے سر پر سوار نہ کرو، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سدرا تائی کو تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تمہیں اب ان کے سامنے پتلا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور میری ایک بات یاد رکھنا، تم میرے لیے بہت خاص ہو، میرے لیے بہت اہم ہو۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ وہ موہت کے کافی نزدیک چلی گئی ہے۔ وہ غیر ارادی طور پر اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کیا تم ابھی بھی مجھ پر یقین نہیں کر سکتی؟ میں اتنی آسانی سے یہ سب قبول نہیں کر سکتی، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ آج اسے موہت کا اپنی ساڑ لینا بہت اچھا لگا تھا، لیکن اس کے ساتھ اچانک سے تعلق قائم کرنا یہ ابھی بھی اس کے لیے مشکل تھا۔
کیونکہ مزمل مکمل طور پر اس کے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جب موہد اس کے پاس ہوتا تب اسے کسی اور کا ہوش نہیں ہوتا، اس کے دل و دماغ پر صرف وہی سوار ہوتا تھا۔ وہ مکمل طور پر موہد کو سمجھنا چاہتی تھی، اس کے لیے اسے تھوڑا سا وقت چاہیے تھا۔ موہد اسے یہ وقت دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ دادا جان نے ان لوگوں سے ہنی مون کے بارے میں ذکر کیا تو موہد نے سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ دادا جان ابھی تو تھوڑے ہی دن ہوئے، بعد میں چلے جائیں گے، ابھی مجھے آفس کی طرف سے تھوڑا سا کام ملا ہے، جیسے ہی وہ کام ختم ہوتا ہے تو میں اپنی بیگم کو اس کی پسندیدہ جگہ پر گھمانے کے لیے لے کے جاؤں گا۔ اس بار بھی موہد نے اس کا مان رکھ دیا تھا۔ وہ گردن جھکا کر اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ موہد اس کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اس کی ہر بات کو اہمیت دیتا تھا۔ اس نے موہد کے حوالے سے اپنے مائنڈ میں جو بھی چیزیں سوچ رکھی تھی وہ ساری الٹ ثابت ہو رہی تھی۔ موہد نہ تو ظالم تھا نہ ہی سنگ دل تھا، اور وہ خود پرست تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اپنی بیوی کی پسند ہوتی۔ جو چیز مناحل کو اچھی لگتی وہ اسی چیز کو فوقیت دیتا، اور جو چیز اس کی بیوی کو پسند نہیں آتی وہ اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکتا۔ موہد نے اس کی وجہ سے اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں لائی تھیں۔ اب وہ پہلے کی طرح اپنی مرضی اس پر مسلط نہیں کرتا تھا، کیونکہ جانتا تھا یہ چیز اس کی بیوی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اب وہ اس سے اس کی مرضی پوچھتا، وہ اس کو ہی اہمیت دیتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ موہد کی ذات میں حد سے زیادہ دلچسپی لیتی جا رہی تھی۔ اب اس انسان کا تصور بھی اس کو سکون پہنچاتا۔ جب وہ اس کے آس پاس موجود ہوتا تو اسے لگتا ہے جیسے اس کے پاس کائنات کی ہر چیز ہے۔ وہ اپنے ماضی کے غم کو آہستہ آہستہ بھولنے لگی تھی۔ اب اسے صرف اور صرف موہد یاد تھا، اور اسے اپنی حقیقت سمجھ کر دل و جان سے قبول کر چکی تھی، لیکن پہل کرنے میں تھوڑی سی ہچکچا رہی تھی۔ فطری شرم بار بار آڑے آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان موجود برف آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی، اور مناحل نے اپنی چھوٹی موٹی محبت بری حرکتوں سے موہد کو یہ احساس دلا دیا تھا کہ اب ان کے درمیان فاصلے سمٹ کر قربتوں میں بدل چکے ہیں۔ اب مناحل کا معمول بدل چکا تھا۔ وہ موہد کے ہر چھوٹے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتی۔ اس کے کپڑے نکالنا، جوتے پالش کرنا، اور ڈیرے پر جاتے وقت روزانہ دروازے پر کھڑی ہو کر اسے الوداع کہنا اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ ایک دن موہد جلدی میں اپنا والیٹ میز پر ہی بھول گیا۔ مناحل نے دیکھا تو والیٹ اٹھا کر بے اختیار اس کا نام پکارتے ہوئے گھر سے باہر کی طرف بھاگی۔ موہد رکیں، آپ اپنا والیٹ بھول گئے۔ موہد جو گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا ٹھٹھ کر رکا۔ مناحل کے منہ سے پہلی بار اپنا نام اتنے پیار اور حق سے سن کر اس کے دل کے کسی کونے میں عجیب سی ٹھنڈک اتر گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو مناحل ہانپتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی۔ اگلے دن موہد نے ایک شرارت سوچی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا والیٹ وہیں چھوڑ دیا، اور پھر یہ اس کا روز کا مشغلہ بن گیا۔ کبھی وہ اپنی گھڑی بھول جاتا، کبھی کاغذات اور کبھی والیٹ، اور جب مناحل بھاگتی ہوئی اسے وہ چیزیں لا کر دیتی تو موہد کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل جاتی۔ وہ اس کی توجہ کا طالب ہو چکا تھا، مگر اس شام جب موہد آفس سے گھر واپس آیا تو اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں تھکن وہ سیدھا کمرے میں آیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے سر میں اس قدر شدید درد ہو رہا تھا کہ اسے اپنی آنکھیں کھولنا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ مناحل جو اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی اس کی حالت دیکھ کر فوراً پریشان ہو گئی۔ اس نے پیالی میز پر رکھی اور اس کے قریب آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ موہد، کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ مناحل کی آواز میں چھپی فکر موہد کے آدھے درد کی دوا بن گئی۔ موہد نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور مناحل کا ہاتھ تھام لیا۔ سر میں جیسے ہتھوڑے برس رہے۔ مناحل، بہت شدید درد ہے۔ وہ تیل لے کے آئی اور اس کے سر کی مالش کرنے ہی لگی تھی کہ موہد نے اسے روک دیا اور اسے اپنی گود میں بٹھا دیا۔ مجھے اس مالش کی ضرورت نہیں ہے مناحل، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ مناحل کا سانس وہیں رک گیا۔ موہد نے اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا ابھی تک میری مہلت ختم نہیں ہوئی؟ کیا تمہیں ابھی بھی مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کیا آج بھی تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ مناحل کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے پھیل گئیں۔
اس کے ذہن میں مسمل کی یادیں، ممانی کے تانے اور موہت کا جنون سب ایک فلم کی طرح گھوم گئے، مگر اس کے سامنے موجود شخص کی آنکھوں میں اس وقت جو بے پناہ محبت اور پیاس تھی وہ اسے سب کچھ سوچنے سے روک رہا تھا۔ نہیں موہت، اب کوئی ڈر نہیں ہے، میں آپ کی اس بے لوث محبت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی خود کو روک لوں، مگر اب میں آپ سے مزید دور نہیں رہ سکتی۔ میں ان دوریوں اور اس ادھورے تعلق کو اب ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے آج ہمت کر کے اعتراف کر لیا تھا۔ موہت کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ اس نے جذبات سے چور لہجے میں مناہل کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر کے سرگوشی کی۔ تو کیا مجھے اجازت ہے؟ مناہل نے شرم و حیا سے اپنی پلکیں جھکا لی اور خاموشی سے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ یہ خاموشی رضامندی کا سب سے بڑا اعلان تھی۔ موہت نے ایک پل کی بھی دیر نہ کی۔ اس نے جھک کر مناہل کو بڑی نزاکت کے ساتھ اپنی باہوں میں بھر لیا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ مناہل نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا، جہاں موہت کے دل کی تیز دھڑکنیں اب مناہل کے نام کا ورد کر رہی تھی۔ بیڈ پر اسے لٹاتے موہت کا وجود اس پر کسی بادل کی طرح چھا گیا۔ اس رات کمرے کی خاموشی ان کی سانسوں کی تپش میں پگھلنے لگی۔ موہت نے اپنی برسوں کی تشنگی مٹا رہی تھی اور مناہل کی چھوٹی چھوٹی مزاحمتیں بھی دم توڑتی جا رہی تھی۔ ماضی کے سائے مٹ چکے تھے اور اب صرف وہ دونوں تھے۔ مناہل نے یہ فیصلہ دل سے اور بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ موہت اس کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔